بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شام کو میں تمہاری منتظر رہوں گی، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ہماری طرف ہاتھ لہرا کر وہ مڑی اور کھلے ہوئے فاٹک کی طرف چل دی۔ ماسٹر عورت بہت زوردار ہے، چوفان نے شدید انداز میں سرگوشی کی۔ یہ تم پر مہربان بھی ہے، ملو گے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ کیا تمہارے دماغ میں ہر وقت یہی گھٹیا باتیں گھسی رہتی ہیں؟ میں نے خفا ہو کر کہا۔ ماسٹر میں تمہارے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہوں، تم اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہو۔ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم جب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی ناچ رہی تھی۔ پسند آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورت کو تل کر کھا لیا جائے، میں نے چٹک کر جواب دیا۔ اس نے ہمارے لیے بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے، کیا اس کا کام اس قابل نہیں تھا کہ اسے سراہا جائے؟ تم ہر بات کا غلط مفہوم کیوں لیتے ہو؟ یہ میرے مقدر کی خرابی ہے کہ میں جو بات تمہیں خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں تم اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہو۔ اس نے افسردگی سے اپنا سارا ہلاتے ہوئے کہا۔ مدام ہمارے شہر کی جان ہے، خدمت کے پیسے لیتی ہے، پھر بھی اس کی خلوت میں پہنچ جانے والے اپنی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ تم ناراض ہو رہے ہو۔ تم نے آج کے پروگرام کے بارے میں ڈان کو کچھ بتایا تھا، میں اسے لگام نہیں دے سکتا تھا، میں نے اچانک موضوع بدل دیا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ اسے ہر بات کی خبر دینے کی ضرورت نہیں، وہ کوششوں کے بجائے نتائج پر نگاہ رکھنے کا عادی ہے۔ کہا ہوگا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اب نتیجہ برآمد ہو چکا ہے۔ ڈان کو وائٹ ہاک کی تباہی کا شدت سے انتظار تھا۔ 4 بج چکے ہیں۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ وہ سیلرز بار بند کر کے سو چکا ہوگا، صبح اسے اطلاع دے دوں گا، اس سے پہلے اسے کسی نہ کسی ذریعے سے خبر مل جائے گی۔ وائٹ ہاک کی تباہی معمولی واقعہ نہیں ہے، اسے نیند سے اٹھا کر بھی خبر دی جا سکتی ہے۔ ماسٹر کیوں مجھے مروانے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ مجھ سے ویسے ہی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ میں نے اسے گہری نیند سے اٹھایا تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ یہ کام تم کر لو تو میری 7 پشتیں تمہاری احسان مند رہیں گی۔ تمہارا دم نکل رہا ہے تو یہ کام بھی میں خود کر لوں گا۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ اب تم مجھے جلدی سے میرے ہوٹل پہنچا دو۔ ہاں تو کیا تم شہر کی سیر نہیں کرو گے؟ اس نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ وہ بہانہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میری قیام گاہ کا اندازہ ہو سکے۔ ماسٹر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کا گھر دیکھنے کے لیے یہ چکر چلایا ہو، وہ شوخی سے بولا۔ میری یہ بات کہیں لکھ لو کہ یہ شہر تمہارے لیے اب بھی اجنبی ہے، اپنے اس خادم کی مدد کے بغیر تم دوبارہ مدام کے گھر نہیں پہنچ سکو گے۔ خاموش رہ کر گاڑی چلاؤ، میں نے جلا کر کہا۔ اب کوئی فضول بات کی تو میں یہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ میری دھمکی کارگر رہی، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مشن بہت مشکل تھا، غزالہ ہماری دشواریوں سے بخوبی واقف تھی۔ وہ بہت زیادہ فکر مندی اور تشویش کے ساتھ میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میرے پاس اسے بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت فون کر کے جلال یا اول خان کو اپنی زبردست کامیابی کی اطلاع دوں، مگر میں نے وہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ ہم بینکاک میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اپنے کھیل میں وائٹ ہاک کی اہمیت کا پورا اندازہ تھا۔ جلال یا اول خان کو کسی بھی طرح اس لانچ کی تباہی کی اہمیت کا ادراک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی خوشی کا غبار غزالہ کے سامنے نکال لیا۔ میں لی کے کام اور کردار سے واقعی بہت متاثر ہوا تھا۔ جب میں نے مناسب الفاظ میں غزالہ کو اس کے حوصلے اور کارکردگی سے آگاہ کیا تو وہ بھی اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ معاملہ بینکاک کی ایک خوب روح عورت کا تھا۔ غزالہ نے اپنی زبان سے اس کی تعریف ضرور کی، لیکن اس کی نگاہوں میں شکوک و شبہات کی خاموش پرچھائیاں ناچ رہی تھیں۔ اسے بریفنگ دینے کے بعد میں نے اپنے مقامی موبائل فون پر ڈان کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ڈان کی نیند میں ڈوبی ہوئی گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی زبان میں تیزی سے کچھ کہا جو میرے لیے ناقابل فہم تھا، مگر اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھلے الفاظ نہیں تھے۔ نیند سے اٹھائے جانے پر اس کا موڈ بہت بگڑا ہوا تھا۔ میری جگہ چوفان ہوتا تو اپنی زباندانی کی وجہ سے تھائی زبان میں کہے گئے ان الفاظ کو اپنے مقدر کی خرابی کے سوا کوئی اور نام نہ دیتا۔
ڈان میں علی بول رہا ہوں، میں نے نرمی سے اسے بتایا۔ اوہ اتنی سویرے تمہیں فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ڈان کے لہجے کی ناگواری میرا نام سنتے ہی کافور ہو گئی۔ بڑی خبر ہے، وائٹ ہاگ دھیرے دھیرے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ یہ خبر سنانے کے لیے تم مجھے قبر سے بھی اٹھا سکتے تھے۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ تم میرے بچے، میرے دستے راست ہو، اب وہ فنا ہو جائے گا۔ اپنے مزاج کے مطابق اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کام کیسے ہوا تھا۔ بہت سے بگوڑے سمندر میں گرے ہیں، مرنے والوں کی تعداد صبح معلوم ہو سکے گی۔ لانچ میں تیزی سے پانی بھرتا جا رہا ہے، اس پر سے لوگ افراتفری میں بھاگ رہے ہیں۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، میں ابھی وہاں جاتا ہوں۔ ساحل سے اس کے ڈوبنے کا منظر دیکھ کر مجھے بے اندازہ خوشی ہوگی۔ لوگ مرے ہیں تو مجھے ان کی پرواہ نہیں، میں بے گناہوں کا خون اپنے ساتھ لینے سے گھبراتا ہوں۔ وہاں آنے والے سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تم کو خبر دینے کے بعد میرا کام پورا ہو گیا۔ میں ابھی وہاں سے لوٹا ہوں، اب سونے کی تیاری کروں گا۔ آرام کرو، تم نے یہاں آ کر بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تم نے چھوٹا راجن کا گمانڈ خاک میں ملا دیا، وہ پے در پہ مار کھا رہا ہے۔ اب اس کے آدمی اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ کسی خارش زدہ کتے کی طرح اکیلا رہ جائے گا، اس کا سایہ تک اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ لمحے بار بعد اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ غزالہ نے تحیر زدہ اور استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے موبائل فون کی اسکرین پر نظر ڈالی اور میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ نمبر میرے لیے اجنبی تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ کال راجن کی ہوگی۔ میں نے بٹن دبا کر فون کان سے لگایا اور گنودہ سی آواز میں ہیلو کہا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے راجن کی مشتعل آواز پہچان لی۔ ابے تو کون ہے جو اتنی رات کو میری نیند خراب کر رہا ہے؟ میں نے بھڑک کر غسیلی آواز میں کہا۔ اس نے اپنا نام نہ بتا کر مجھے بد کلامی کا سنہرا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں راجن بول رہا ہوں۔ اس نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ مجھے اکبر سے بات کرنی ہے۔ اوہ استاد، میں اکبر ہی بول رہا ہوں، میں نے بوکھلانے کی سزا کاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ معاف کرنا، میں تمہاری آواز نہیں پہچان سکا تھا۔ میں پچھلے 5 منٹ سے بار بار تمہارا نمبر ملا رہا ہوں۔ تمہارا فون انگیج کیوں تھا؟ میرا اعتراف سنتے ہی اس کی آواز تحکم امیز ہو گئی۔ فون خالی تھا استاد، لائنیں مصروف ہوں گی، میں نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ اس نے موبائل فون والوں کو ایک گندی گالی دے کر کہا، جب ضرورت ہوگی تو یہی گڑبڑ ہوتی ہے، میں اسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ استاد، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اب تم سے میری جان نکلتی ہے۔ تمہارے آدمیوں سے ایک بار پٹنے کے بعد میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس واقعے کو بھول جاؤ۔ اس کی جلائی ہوئی آواز آئی۔ تمہارے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ استاد، میرے جبڑے دکھ رہے ہیں، آنکھ سوجی ہوئی ہے، جوڑ ہلا ہوا ہے۔ میں 4 چوٹ کی اس مار کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے گگیائی ہوئی خوش آمدانہ آواز میں کہا۔ موتی محل آ جاؤ، میں تمہاری مرہم پٹی کراؤں گا۔ میرا بہترین ڈاکٹر تمہیں دوائیں دے گا۔ میں تمہیں خرچے کی رقم بھی دوں گا۔ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے انکار پر وہ اندر ہی اندر بال کھا رہا تھا، غصے سے پھونک رہا تھا، مگر اپنی مصلحت کی وجہ سے اس کے اظہار سے قاصر تھا۔ دل ہی دل میں وہ ان لمحوں کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنے آدمیوں کو میرے اور اسد کے پیچھے لگایا تھا۔ مار اس کے آدمیوں نے کھائی تھی، فریاد میں کر رہا تھا۔ ضرورت ہے تو فون پر ہی مجھے کام بتا دو، میں تمہارا خادم ہوں، کام کر دوں گا۔ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور نہ کرو۔ بار بار انکار کرتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ لائن پر چند ثانیوں کے لیے سکوت چھا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھے مغالطات بک رہا تھا۔ شام کو تم نے مجھے فون کیا تھا، اس نے سرد اور تائید طلب لہجے میں کہا۔ کیا تھا، میں نے اقرار کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے جو کچھ پتا چلا تھا وہ میں نے بتا دیا تھا۔ تمہیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خبر تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ اس نے درست آواز میں پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ڈینی کی کھوج میں لگا ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کے آدمیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ کسی وقت وہ بھی میری نظروں میں آ جائے گا۔ میں نے اس کے آدمیوں کو آپس میں باتیں
करते हुए सुना था। वो तुमसे कहाँ टकरा गए? इसकी आवाज से गुस्सा और इज़्तिराब झलक रहा था। उस्ताद, इस वक्त तुमने मेरी खबर को जरा सी भी अहमियत नहीं दी। मैंने इसके सब्र से खेलते हुए कहा, अब सुबह के 5 बजने वाले हैं, इस वक्त तुम्हें वो किस्सा क्यों याद आ रहा है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं रही, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। इसकी गजबनाक गुर्राहट उभरी। डैनी की मौत आई है जो वो मेरे मुंह लग रहा है। आज इसके कुत्ते ने मेरी व्हाइट हाक पर हमला किया है। अब मैं इसे फना कर दूंगा। ये व्हाइट हाक क्या है उस्ताद? मैंने अनजान बनकर मासूमियत से पूछा। तुम जाहिल और बेखबर आदमी हो। मेरी लाइल्मी पर इसे गुस्सा आ गया। ये मेरी शानदार लॉन्च का नाम है। इस पर तैरता हुआ होटल, क्लब और कैसीनो है। बाहर से आने वाले इसे बैंकॉक का अजूबा समझकर इस पर जाते हैं। डैनी ने मेरे इस शाहकार को तबाह कर दिया। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। क्या लॉन्च डूब गई? मैंने मुतासफाना लहजे में कहा। तुम्हारे मुंह में खाक, राजन बिलबिलाकर गुर्राया। डैनी ने रिमोट कंट्रोल्ड बमों से व्हाइट हाक का पैंदा उड़ाया है। इसमें पानी भर रहा है, मगर मेरे आदमी इसे बचाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वो नहीं डूबेगी, मैं इसे नहीं डूबने दूंगा। डैनी के आदमी शायद इसी को बर्बाद करने की बात कर रहे होंगे। मैंने अफसोस के साथ क्यास आराई की। मैंने इनकी बातें सुनते ही तुम्हें खबर पहुंचा दी थी। अगर तुमने मेरी बातों पर कान धरा होता तो शायद ये बर्बादी न आई होती। लॉन्च पर नौकरों और मुसल्लह आदमियों की फौज पल रही है। सब हराम की खा रहे हैं। वो अपनी आंखें खुली रखते तो वहाँ चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता था। कैसा अंधेर है कि डैनी के आदमी आए और मेरी व्हाइट हाक के नीचे 2 बम लगाकर चले गए। किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। उस्ताद, बुरा वक्त आता है तो इसी तरह सब की आंखों पर और अक्लों पर पर्दा पड़ जाता है। जुबान बंद रखो। मेरे तबसरे पर वो भड़क गया। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने यहाँ अपनी सल्तनत बनाई है तो मैं इसे बचाना भी जानता हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने डैनी के आदमियों को कहाँ देखा था? राजन का वो मुतालबा बहुत संगीन था। इस सवाल को मैं इधर उधर की बातों में नहीं टाल सकता था। इसकी नजरों में अपना एतमाद बरकरार रखने के लिए मुझे किसी न किसी ठिकाने की निशानदही करना थी। मेरा जहन बहुत तेजी से काम करने लगा। राजन को चकमा देते हुए मैंने अपनी कहानी के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया था। ठिकाने का सुराग लगाकर वो यकीनी तौर पर वहाँ कोई जवाबी कार्रवाई करने का इरादा कर चुका था। ये भी मुमकिन था कि वो अगले दिन वहाँ का घेराव करके डैनी के फर्जी आदमियों पर हाथ डालने की मंसूबाबंदी किए बैठा हो। मान मेरे जहन में एक ख्याल कोंदे की तरह लपका। बैंकॉक में भारतीयों और खास तौर पर सिखों की खासी तादाद नजर आती थी। वो छोटे और दरमियाने दर्जे के हर कारोबार पर बड़ी हद तक छाए हुए थे। भारतीय हमारे खैर ख्वाह नहीं थे। कोई आफत आना थी तो इसका रुख इनकी तरफ मोड़ देने में बेहतरी थी। वो पेट पोंग के एक होटल में बैठे हुए थे। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, होटल का नाम क्या था? इसकी आवाज में सफाकी रेंग आई। नाम मैंने नहीं देखा। वो किसी सरदार जी का होटल था। मैं एक प्याली चाय पीने के लिए इत्तफाकन वहाँ चला गया। इन लोगों की खतरनाक बातें मेरे कान में पड़ी तो मैं वहीं टिक गया। वो हरामजादे क्या बातें कर रहे थे? वो एक ही सांस में सब कुछ जान लेने के लिए बेचैन था। मैं रुक रुक कर इसे इसके सवालों के जवाब दे रहा था। इस तशनगी से इसका पारा चढ़ता जा रहा था। खतरनाक बातें थी। एक कह रहा था कि हमारे सब काम मंसूबे के मुताबिक होते चले गए तो राजन को छठी का दूध याद आ जाएगा, इसकी नाव डूब जाएगी। हाँ, इन्होंने मेरी नाव डुबोने का जिक्र किया था। तुमने शाम को ये बात मुझे नहीं बताई थी। शाम को तुम मेरी बात सुनने पर आमादा नहीं थे। तुम्हें अपनी ताकत और अपने आदमियों की फौज पर नाज था। वैसे भी नाव डूबना मुहावरा है। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी कोई कीमती लॉन्च भी है। बात आगे बढ़ती तो शायद मैं नाव का जिक्र भी कर देता। वो साजिशी कुत्ते थे। इशारों कनायों में व्हाइट हाक का जिक्र कर रहे थे। मैं इन सब को फना कर दूंगा। तुमने इन्हें अच्छी तरह देख तो लिया होगा। इन चारों की सूरतें मेरे दिमाग में नक्श हैं। इस वक्त वो होटल से निकलकर एक टैक्सी में चले गए।
اب ان میں سے کوئی بھی نظر آیا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ مجھے یقین ہے اس طرح میں ڈینی تک پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ بے خبری میں تم نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ان چاروں کو تلاش کر کے گھیرنا ضروری ہے۔ تم اکیلے رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ میرے آدمیوں کے ساتھ تم چند دنوں میں کامیابی حاصل کر لو گے۔ اپنی ضد چھوڑ دو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ موتی محل آ جاؤ، یقین رکھو کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو۔ میں نے اس سے التجا کی، میری چوٹوں کی کسک کم ہوگی تو شاید میرے دل سے تمہارا خوف دور ہو جائے۔ ابھی میں تم سے نہیں مل سکتا۔ فون پر اس کے ایک گہرے سانس کی آواز آئی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں مل بیٹھنے کا فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ فی الحال تم اپنے طور پر ڈینی اور اس کے چاروں ساتھیوں کو ڈھونڈتے رہو۔ ان میں سے کوئی بھی نظر آ جائے تو فون پر مجھے فوراً خبر دے دینا۔ وہ سب بہت چالاک ہیں، تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے وہ ہوشیار ہو گئے تو ہم ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ بات منظور ہے، تمہارے آدمی اپنے شکار کو سنبھال لیں گے۔ میں خاموشی سے الگ ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک تمہارے بارے میں میری رائے بدل گئی ہو تو میں تمہارے آدمیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دوں گا۔ ویری گڈ، اتنی دیر میں تم نے پہلی بار ایک معقول بات کی ہے۔ میں تمہاری رائے میں تبدیلی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں نے مسکرا کر غزالہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا چہرہ کیوں تاک رہے ہو؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ احتجاج کیا۔ تمہارے مستقبل پر غور کر رہا ہوں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ اب واقعات میں تیزی آنے والی ہے۔ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پہلی پرواز سے پاکستان واپس لوٹ جانا۔ تمہارا یہاں تنہا رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ کیسی گڑبڑ کا اندیشہ ہے آپ کو؟ اس نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے مسکرا کے جواب دیا۔ ایک بات ذہن میں آئی اور میں نے تمہارے گوش گزار کر دی۔ اسے پلے سے باندھ لینا۔ حالات نازک ہوں تو آدمی کے ذہن میں وسوسے پلنے لگتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ خطرات سے لڑ کر آپ زیادہ چاق و چوبند رہتے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں اس کے چٹکیاں لینے میں مزہ آ رہا تھا۔ مجھے اس کو سسکانے اور سلگانے میں عجیب لطف آ رہا تھا۔ یہ سردار جی کے ہوٹل کا کیا قصہ چھیڑا تھا آپ نے؟ اس کو کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا۔ اب پیٹ پونک کے کسی سردار کی شامت آ جائے گی۔ ابھی تک اسے وائٹ ہاک کے بچنے کی امید ہے، وہ غرق ہو جائے گی تو راجن غصے سے بولا ہو جائے گا۔ آپ اسے یہ سب بتا رہے تھے تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں ہوا کہ آپ اسے فریب دے رہے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ ان بدماشوں کی جھپٹ سے بچنے کے لیے مجھے اکثر مصلحت امیز جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ کو مجھ سے ایسی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں۔ آپ کی کہانی میں اس قدر تسلسل تھا کہ اب اسے ڈینی سے زیادہ ان چاروں کی فکر ہو گئی ہوگی جو سردار جی کے ہوٹل میں اس کی ناؤ ڈوبنے کی باتیں کر رہے تھے۔ جھوٹ صرف ہچکچاہٹ سے پکڑا جاتا ہے۔ میں بولتا ہوں تو فل بدی بولتا چلا جاتا ہوں۔ وہ باتیں جس طرح سوج رہی تھیں میں اسی طرح کہتا چلا گیا اور ایک مربوط قصہ وجود میں آ گیا۔ اس وقت آپ نے اسے ٹال دیا، لیکن یہ معاملہ زیادہ دنوں تک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آپ خود بھی اس سے ٹکرانا چاہیں گے۔ اس بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کھڑکیوں کے پردے کھینچتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوچ کر میں نے آڑے وقت میں تمہیں پاکستان لوٹنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے جواب دیا، ضروری نہیں کہ ہمیشہ میرا پلہ باری رہے، کسی وقت بازی الٹ گئی تو تارے نظر آ جائیں گے۔ فی الحال تو آپ کے حریفوں کے دانت کھٹے ہو رہے ہیں۔ پردے پھیلا کر وہ بھی بستر پر آ گئی اور میں نے بیڈ سوئچ سے روشنی گل کر دی۔ وہ پوری رات بھاگ دوڑ میں گزر چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں صبح کا اولین اجالا نمودار ہونے والا تھا۔ غزالہ کو احساس تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ اس نے کھڑکیوں پر دبیز پردے کھینچ کر کوشش کی تھی کہ باہر پھیلنے والا اجالا میری نیند میں مخل نہ ہو۔ اس نے میرے پہلو میں دراز ہو کر میرے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں اور میری پلکیں تیزی سے بوجھل ہوتی چلی گئیں۔ انسان لاکھ تدبیریں کر لے لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ غزالہ نے میری طویل اور گہری نیند کا پورا بندوبست کیا تھا، لیکن اس روز زیادہ دیر تک سونا میرے مقدر میں نہیں تھا۔ میرے پاکستان والے موبائل فون کی تیز گھنٹی بجی اور میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ اس فون پر آنے والی ہر کال میرے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی
رکھتی تھی۔ بیدار ہونے پر میرا ذہن بیرا کی طرف گیا تھا۔ کال سنی تو وہاں اول خان موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ حیدرآباد کی کچی نہر کے ایک کنارے پر اوپر کی پھولی ہوئی لاش جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کی لاش کا کچھ حصہ اس علاقے میں پائے جانے والے جنگلی بھیڑیوں نے نوچ کھایا تھا، لیکن لاش کے بدن پر پھنسے ہوئے کپڑوں میں موجود کاغذات سے اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ سب روٹین کے معاملات تھے جن میں اول خان نے ذرا بھی مداخلت نہیں کی تھی، بس ہوشیاری سے واقعات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ وہ لاش ایک چرواہے نے دیکھی اور قریبی چوکی کے سپاہی کو اطلاع دی تھی۔ معاملہ ایک غیر ملکی کی پھولی ہوئی لاش کا تھا جس پر پورا لباس موجود تھا۔ مقامی پولیس نے لاش پر قبضہ کر کے اسے ہسپتال پہنچانے سے پہلے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ وہ اتفاقی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اس کا پورا نام جان ہوپر تھا اور وہ واقعی امریکی FBI کا کارندہ تھا۔ اس کے بارے میں کراچی اور اسلام آباد میں سفارتی حکام کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ میں فکر مند تھا کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود تمہاری طرف سے لاش مل جانے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں نے وہ سب سن لینے کے بعد کہا، حیدرآباد کی نہر سے اس کی لاش برآمد ہونے پر اس کے ساتھیوں کا کیا رد عمل ہے؟ واقعہ بہت تازہ ہے۔ لاش صرف 1 گھنٹہ پہلے منہ اندھیرے ملی ہے۔ معاملہ ایک غیر ملکی کا نہ ہوتا تو شاید لاش ابھی تک وہیں پڑی رہتی۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا ہے، لیکن اس کا رد عمل ابھی سامنے نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ وہ صدمے اور سکتے کے عالم میں ہوں گے۔ میں نے وال کلاک پر نظر ڈالی، سوئیاں 8 بجا رہی تھیں۔ اگر میرے حساب میں غلطی نہیں تھی تو حیدرآباد کے مقامی وقت کے مطابق ہوپر کی لاش صبح 5 بجے ملی تھی اور اول خان 6 بجے مجھے فون کر رہا تھا۔ وہ چکر میں ہوں گے کہ جہانگیر کے گھر جانے والا حیدرآباد کی نہر سے کیسے برآمد ہو گیا۔ میں نے محظوظ ہو کر ہلکا سا قہقہ لگاتے ہوئے کہا، میں فکر مند ہوں۔ اول خان کی آواز گمبھیر تھی۔ سرکاری طور پر وہ ہمارے دوست ہیں۔ اپنے بچاؤ کے لیے ہم کیسے ہی حالات کیوں نہ پیدا کرتے رہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے کئی سینئر آدمی ایک ایک کر کے مارے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے ورنہ حالات بہت نازک صورت اختیار کر جائیں گے۔ ہم ان کا پیچھا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ خود اپنی مہم جوئی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ہوپر کے کیا عزائم تھے؟ اگر وہ اتفاقاً سلمہ کے بیلن کا شکار نہ ہو گیا ہوتا تو وہ جہانگیر کو اٹھا لے جاتا یا گھر ہی میں اس کا حشر خراب کر دیتا۔ تمہارے چکر میں وہ بدترین دباؤ کا شکار ہیں۔ تمہاری ذات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں وہ اندھا دھند کارروائیاں کر رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں۔ میرا ہم خیال ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ فکر مند تھا۔ تم کہو تو میں واپس آ کر خود کو ان کے حوالے کر دوں۔ میں نے کسی تند کے بغیر کہا، یہ ساری پیچیدگیاں آنن فانن میں ختم ہو جائیں گی۔ میں مر کر بھی تمہیں یہ مشورہ نہیں دے سکتا۔ میری تجویز پر اس نے تڑپ کر کہا، تم یہ بات کہہ کر میرے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ تم کو مسائل سے آگاہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم آخری حال پر چھلانگ لگا دو۔ میری بات کو تند کے پیرائے میں نہ لو۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، یہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ جب تک وہ مجھے اور ویرا کو پکڑ نہیں لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں ٹام، ڈک، ہیری اور ہوپر وغیرہ مارے جاتے رہیں گے۔ ہم نے اپنا ہاتھ روک لیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری طرف سے کوئی پہل نہیں ہو رہی۔ اگر وہ خود چل کر جہانگیر کے فلیٹ پر نہ پہنچا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اول خان بولا، تم واقعات پر غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ان کی موت انہیں ہماری طرف ہانکتی ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سلمہ کبھی کسی کو مار سکے گی۔ اس نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اضطراری انداز میں بیلن استعمال کیا اور ہوپر مر گیا۔ یہ بالکل انہونی سی بات تھی مگر ہو کر رہی۔ ان کا دباؤ یہی ہے کہ ان کے آدمی ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں۔ تم دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ہوپر کے واقعے کی قانونی پوزیشن تم نے بہت صاف کر دی ہے۔ وہ حیدرآباد میں ڈوب کر مرا۔ اس کے ساتھیوں کو بتانا چاہیے کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ حقیقت کچھ اور ہے جو ہم جانتے ہیں اور ہوپر کے قریبی ساتھی بھی جانتے ہیں، لیکن کوئی اس موضوع پر اپنی زبان نہیں کھول
بول سکتا۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے اس کی گمشدگی کی FIR بھی درج نہیں کرائی تھی۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور تماشا دیکھتے رہو۔ جب تک جہانگیر تمہاری تحویل میں ہے مجھے اس کی طرف سے بے فکری رہے گی۔ ہم سب میدان چھوڑ چکے ہیں، اب شہر میں سکون ہو جانا چاہیے۔ اس سکون سے مجھے وحشت ہوتی ہے، میں یہ سوچ کر اڑتا رہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ تمہیں گئے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ مدت ہو چکی ہے۔ اس دوران میں تم نے اپنے طور پر سوبراج کا قصہ نمٹا دیا ہے، پھر بھی تم وہاں رہنے پر مجبور ہو۔ ہم تمہاری واپسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ دوست اتنا زیادہ نہ سوچا کرو۔ میں نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ اب میں ان باتوں کا عادی ہو گیا ہوں، تم بھی عادت ڈال لو۔ فی الحال میں یہاں خوش اور مصروف ہوں، میری واپسی کی فکر چھوڑ دو۔ سوبراج کے بعد وہاں تمہاری کیا مصروفیت نکل آئی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اب اس کا سرپرست میرے سامنے ہے، خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی نہ کسی ہدف پر کام کرتا رہے۔ واقعات اتنے پرپیچ انداز میں پیش آ رہے تھے کہ میرے ذہن میں سب کچھ گڈ مڈ ہو کر رہ گیا تھا۔ ہوپر کی لاش ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں میں نے اس سے فون پر بات کی تو میرا خیال تھا کہ سوبراج کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے وقت بچانے کے لیے اس وقت بھی وہ تذکرہ گول کر دیا، لیکن اول خان نے سوبراج کے بعد کی مصروفیت کا ذکر کر کے میرا حافظہ تازہ کر دیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ سوبراج کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد میں نے خود اسے سوبراج کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر اس نے مسرت کے اظہار کے ساتھ مجھے مبارکباد بھی دی تھی۔ تم خود اپنے لیے کام پیدا کرتے ہو، سوبراج کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اب کافی دنوں تک آرام کر سکتے ہو۔ راجن کو چھیڑ کر تم اپنے لیے نئے مسائل پیدا کر لو گے، اول خان نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ وہ بھارتی شہری ہے، تھائی لینڈ میں رہتا ہے، اس سے ہمیں سروکار نہ ہونا چاہیے۔ اس مشورے میں ذرا تاخیر ہو گئی، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہاں پنجہ آزمائی شروع ہو گئی ہے، آج ہم نے اس کی ایک پرشکو لانچ کو سمندر میں غرق کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ جلال کی خواہش تھی کہ راجن کو بھی دیکھ لیا جائے، ڈان بھی یہی چاہتا ہے، اول خان نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسروں کی خواہشات ضرور پوری کرو، لیکن کچھ اپنا بھی خیال رکھو۔ میں نے سنا ہے کہ تھائی لینڈ میں کئی ایسے دور افتادہ ساحلی علاقے ہیں جہاں پہنچ کر انسان مسحور ہو جاتا ہے۔ تم کو کچھ دنوں کے لیے ان اطراف میں چلا جانا چاہیے، ایسی تفریحات دل و دماغ کی تازگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اول خان کو راجن کی لانچ کی اہمیت کا ادراک نہیں تھا، اس نے اس تذکرے کو اہمیت نہیں دی۔ اس وقت اس پر میری خبر گیری اور اصلاح کا سودا سوار تھا۔ اس سے کچھ دیر تک اسی کے رنگ میں باتیں کرنے کے بعد میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوران گفتگو میں نے سوچا کہ اسے جلال کے لیے بھی پیغام دے دوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی خواہش کے مطابق راجن کا ہانکا شروع کر دیا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی پیشہ ورانہ سرد مہری کا دھیان آنے پر میں نے وہ ارادہ مسترد کر دیا۔ بہتر یہی تھا کہ میں خود جلال سے فون پر بات کر لیتا۔ ہوپر کی لاش حیدرآباد کی ندی سے ضرور ملی ہے، لیکن امریکی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ جہانگیر سے باز پرس کے لیے اس کے گھر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ غزالہ نے اپنی رائے دی۔ ان سے ایک بنیادی غلطی ہوئی ہے، وہ جان ہوپر کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کرا دیتے، تب ہی ان کو کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ اب وہ بے بس ہیں، وہ رپورٹ درج کراتے تو انہیں مقامی پولیس کو یہ بھی بتانا پڑتا کہ ہوپر کو جہانگیر کے گھر جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ باقاعدہ سرکاری اجازت کے بغیر غیر ملکی ایجنسیوں کو یہاں کسی قسم کی تفتیش کا اختیار نہیں ہے۔ تم دور کی کوڑی لائے ہو، میں نے مسکرا کے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے رپورٹ درج کرانے سے گریز کیا ہو۔ اس مسئلے کا حل بہت سادہ تھا، انہیں جہانگیر کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہہ دیتے کہ ہوپر کلفٹن کے علاقے میں سفر کے دوران میں اپنی کار سمیت غائب ہو گیا۔ بات ریکارڈ پر آ جاتی تو اس کی حیدرآباد کی نہر میں موت کا معاملہ دوسرا رخ اختیار کر لیتا۔ سب کے پاس آپ جیسا ذہن نہیں ہوتا، ان لوگوں پر برا وقت آیا ہوا ہے، ان کی عقلیں معاف ہو گئی ہیں۔ وہ ایسی حماقتیں نہ کریں تو آپ کا کام خاصا دشوار ہو جائے گا۔ کبھی ہم اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کبھی اپنے حریف کی حماقتوں سے
फैज़ याब होते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, इस मामले में दूसरे केस का इतलाक होता है। मेरा अब तक का तजर्बा है कि अमरीकियों में गैर मामूली जहानत नहीं होती, इनके अहम अफसरों की जहनी सतह भी बस नॉर्मल होती है, फिर भी इनकी कौम अमली तौर पर दुनिया पर राज कर रही है। ये मामा मेरी समझ में नहीं आता। जहानत किसी काम नहीं आती, ये दौर दौलत और ताकत का है। अमरीकियों को ये दोनों हासिल हैं। कमज़ोर कौमें इनकी हाँ में हाँ मिलाने में फ़ख्र महसूस करती हैं, बाकी कौमें इनकी ताकत से खौफजदा होकर इन्हें सलाम करती हैं। ये कहते हुए मैंने बिस्तर छोड़ दिया। आप मुश्किल से 1.5-2 घंटे सोए होंगे, कुछ देर और आराम कर लें। गजाला ने दर्दमंदी के साथ मशवरा दिया। आज सोना मुकद्दर में नहीं है, दोबारा मुझे नींद नहीं आएगी। बाज़ औक़ात मेरा जहन उलझ जाता है तो बातें गुडमुड हो जाती हैं। सोच रहा हूँ कि नाश्ता करने के बाद जलाल को भी देख लूँ, इसे वाइट हाक की कहानी सुनकर खुशी होगी। राजन को आपने इसकी ख्वाहिश पर तो नहीं घेरा? गजाला ने तायद तलब लहजे में कहा। हरगिज नहीं, इसने खुद मुझे अपने खिलाफ मुहाज आराई पर उकसाया है। डॉन इसका दुश्मन है, जलाल इसकी सरकोबी का ख्वाहा था, इसके बावजूद मैं इससे उलझना नहीं चाहता था। अब वो दोनों इस खुश फहमी में मुब्तला हो जाएंगे कि मैंने इनकी खातर राजन से तसादम की राह इख्तियार की है। अपनी बात पूरी करके मैं गुसल खाने में घुस गया। शब बेदारी इस वक्त अपना रंग दिखा रही थी। थकन से मेरा बदन टूट रहा था, जहन में धुंध सी छाई हुई थी। मैंने शावर में ठंडा पानी खोला और तेज धारों के नीचे खड़ा हो गया। तवील गुसल के बाद मैं बाहर निकला तो तरोताजा हो चुका था। होटल में क़याम के दौरान हमने अपना बेशतर वक्त कमरे में रहकर गुजारा था। खाने पीने के लिए मैं रेस्तुरान वगैरह में जाने से एतराज करता रहा। गैर जरूरी तौर पर ऐसे मुकामात पर जाने की सूरत में दुश्वारियां पैदा होने का खतरा था, इसलिए हम आम तौर पर खाना और नाश्ता वगैरह अपने कमरे में ही मंगवा लेते थे। इस वक्त भी यही हुआ। गजाला ने रूम सर्विस वालों को हदायत देकर नाश्ता कमरे में तलब कर लिया। नाश्ते के दौरान मैंने टेलीविजन खोल दिया। इसके अंग्रेजी चैनल पर एक मज़ाहिया फिल्म चल रही थी। खबरों में देर थी। नाश्ते के बाद मैंने सिगरेट सुलगाई और जलाल का फोन मिला लिया। इसने मेरी आवाज सुनते ही पुरजोश अंदाज में मुझे मुबारकबाद दी तो मैं चकरा गया। चंद फिक्रों के तबादले के बाद बात साफ हो गई। वो मुझे व्हाइट हाक की तबाही पर मुबारकबाद दे रहा था। वो बैंकॉक का ताज़ा तरीन वाकया था। मैंने वही खबर देने के लिए इसे फोन किया था। मेरे लिए ये बात नाकाबिले फहम थी कि वो खबर इस तक कैसे पहुंच गई। मेरे इस्तफसार पर वो चंद लम्हों तक अपने वसाइल की टींगे मारता रहा। फिर इसने बता दिया कि असद का जानशीन पिछली शाम बैंकॉक पहुंच चुका था। कुछ देर पहले इसने जलाल को इतला दी थी कि रात गए व्हाइट हाक पर बमों से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में वो बेश कीमत लांच अपनी गरकाबी के आखिरी मराहल से गुजर रही थी। राजन मुंबई से बैंकॉक आने के बाद जिस तेजी से वहां की जेरे जमीन दुनिया में अपना सिक्का जमाता चला गया था, इसकी बिना पर असद की तवज्जो इस पर मरकूज हो गई थी। राजन भारत की जेरे जमीन दुनिया का एक जाना पहचाना नाम था। अंदर की कहानियां जानने वाले हलकों में ये खबरें गश्त करती रहती थीं कि वो अक्सर राह के लिए काम करता रहता है। आईबी वाले दुनिया के किसी गोशे में राह के एजेंटों की सरगर्मियों को नजरअंदाज नहीं करते थे। असद की भेजी हुई इब्तदाई रिपोर्टों की रोशनी में जलाल ने इसे राजन पर खुसूसी तवज्जो देने की हदायत दे दी थी। मैंने इस बारे में कभी तफसील से जलाल से बात नहीं की, लेकिन असद ने शायद इसे बता दिया था कि राजन ने खलीज सियाम के पानियों में व्हाइट हाक की सूरत में अपनी ताकत और अजमत का एक शाहकार खड़ा किया हुआ था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।